بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے مراقبے کے بارے میں سنا۔ مراقبہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہزاروں سال سے تاریخ کے صفحات پر موجود ہے۔ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غار حرا میں مراقبہ کیا۔ یہ بات بھی تمام انسانوں کے سامنے ہے کہ قرآن پاک کی پہلی آیات کا نزول بھی مراقبے کی صورت میں ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مراقبہ کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ وہاں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سب جانتے ہیں کہ قرآن کی پہلی آیات غار حرا میں نازل ہوئی اور حضرت جبریل علیہ السلام پہلی دفعہ وحی لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت تشریف لائے جب آپ غار حرا میں مراقبہ کرنے کے لیے مکے سے تشریف لے گئے تھے۔ ابھی جیسے آپ نے سنا کہ بعثت نبوی سے پہلے نماز فرض ہونے کا کوئی تذکرہ ہمیں نہیں ملتا۔ نماز کی فرضیت، روزے کی فرضیت اور اسلامی ارکان کی فرضیت اس وقت ہوئی جب قرآن پاک نازل ہوا۔ کسی سے قرآن پاک نازل ہوتا رہا، امت مسلمہ کو اسلام کا اصلاحی پروگرام منتقل ہوتا رہا۔ تو اب یہ بات سوچنے کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں ایک ایک ہفتے تک قیام فرماتے تھے، شب و روز وہاں رہتے تھے، تو نمازیں تو فرض تھی نہیں، نمازیں نہیں تھی تو سنتیں بھی نہیں تھی، سنتیں نہیں تو نفلیں بھی نہیں تھی، تو حضور وہ کیا کرتے تھے؟ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے تقریباً 7 کلومیٹر دور ایک اونچائی پر جا کر کیوں بیٹھتے تھے؟ تو اب اس کی ایک ہی تشریح ممکن ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی معاملات سے آزاد ہو کر ذہنی یکسوئی کے ساتھ غار حرا میں اللہ کی تلاش میں تشریف لے جاتے تھے۔ وہاں یہ غور و فکر کرتے تھے کہ اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، اللہ نے مجھے پیدا کیا اور میرے لیے بے شمار وسائل پیدا کیے، اس کے پیچھے کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے؟ زمین کو بچھونے کی طرح بچھایا، آسمان کو چھت کی طرح بلند کیا، پہاڑوں کو زمین میں میخیں بنا کر گاڑ دیا،
سورج کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ دن بھر انسانی ماحول کو روشن رکھے، چاند کے دن میں یہ فرض کر دیا کہ رات کی اندھیری میں وہ چاندنی بکھیرے، مسافر اس روشنی میں راستہ چل کر اپنی منزل تک پہنچے۔ سمندروں کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ بہتے رہیں، اس پہ بڑے بڑے کشتیاں چلیں، جہاز چلیں، سمندر کے اندر مچھلیاں پیدا کی، سی فوڈ پیدا کیا، تاکہ انسان کی خوراک میں اگر کمی رہ جائے تو سمندر سے وہ خوراک پوری ہو جائے۔ زمین کے اوپر لہلہاتے باغ لگا دیے، ان باغوں میں ایسے ایسے خوبصورت درخت اللہ تعالیٰ نے زمین میں گاڑ دیے کہ وہ ایک طرف ان کی خوبصورتی قابل دید ہے، دوسری طرف ان کا سایہ انسان کی ایک ضرورت ہے، تیسری طرف ان درختوں میں پھول ہے، پھل ہے، قسم قسم کے پھول ہیں، قسم قسم کے پھل ہیں۔ پہاڑوں پر برف جمائی، سورج کی تپش سے جب برف پگھل گئی تو برف کے پگھلنے کے عمل سے آبشاریں وجود میں آئیں، ان آبشاروں سے نالے بنے، ان نالیوں میں سے بڑی بڑی نالیوں میں سے پانی بہہ کر بڑے بڑے دریاؤں میں منتقل ہو گیا، ان دریاؤں میں سے نہریں نکلی، نہروں میں سے واٹر کورس نکلے، واٹر کورس میں سے چھوٹی چھوٹی نالیاں بن کے زمین کے اوپر پانی اس طرح بکھر گیا کہ وہ ساری زمین جو خشک اور بنجر تھی وہ بہترین لہلہاتی کھیتیوں میں تبدیل ہو گئی۔ پرندے بنائے، خوبصورت خوبصورت ایسے پرندے زمین پر اللہ نے پیدا کیے کہ جس میں سفیدی بھی ہے، رنگینی بھی ہے، آواز کا جادو بھی ہے، اس میں اڑان بھی ہے، اور انسان جب ان پرندوں کو دیکھتا ہے تو ان کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر خوش بھی ہوتا ہے، اور ان پرندوں کے گوشت سے اپنے دسترخوان کو زینت بھی بناتا ہے۔ یہ کائنات تو بہت بڑی چیز ہے۔ زمین، پوری کائنات کے بارے میں اگر آپ غور کریں تو زمین ایک چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے بھی چھوٹا ایک سیارہ ہے۔ ایسی زمینیں جیسی ہماری زمین ہے اربوں کھربوں کی تعداد میں موجود ہے، اس زمین کی طرح ان دوسری زمینوں پر بھی کھیتی باڑی ہوتی ہے، بارشیں برستی ہیں، چاندنی نکلتی ہے، دھوپ نکلتی ہے، پھل وہاں ہوتے ہیں، درخت اگتے ہیں، چوپائے ہیں۔ یہ جو چیز ہماری زمین پر موجود ہے تخلیق کے اعتبار سے، وہ تمام چیزیں تمام زمینوں پر موجود ہیں۔ پھر ایک یہ نظام ہے، کوئی مشرق ہے، کوئی مغرب ہے، کوئی شمال ہے، کوئی جنوب ہے، ہواؤں کا چلنا، ہواؤں کے دباؤ سے پانی کے بخارات فضا میں اڑ کر ایک جگہ جمع ہو جانا، ان ذرات کا ایک جگہ جمع ہو کر بادلوں میں تبدیل ہو جانا، پھر بادلوں کو ہوا کا دھکیلنا، یہ بڑے بڑے ڈول پانی کے جن میں ایک ڈول میں ٹنوں کے حساب سے پانی آتا ہے، ہوا انہیں دھکیل کے پہاڑوں پہ لے جاتی ہے، پہاڑوں پر جا کر وہ بارش برستی ہے، بارش برف کی شکل میں
تبدیل ہو جاتی ہے، یا وہ بارش ہی پہاڑوں سے نیچے آتی ہے اور زمین کو سیراب کرتی ہے۔ یہ سب چیزیں آخر اللہ نے کیوں بنائی؟ کیوں اللہ نے زمین کو اتنا سخت نہیں بنا دیا کہ آدمی جب چلتا تو اس پہ ٹھوکریں کھا کے گرتا اور سر اس کا پھوٹتا؟ اللہ نے زمین کو سخت بھی بنایا، اللہ نے زمین کو نرم بھی بنایا۔ نرم اتنا نہیں بنا دیا کہ آدمی کے پیر زمین میں دھس جائے، سخت اتنا نہیں بنا دیا کہ آدمی ٹھوکریں کھا کر گرتا رہے۔ اللہ نے زمین کے اوپر طرح طرح کے موسم بنا دیے، کبھی سردی ہوتی ہے کبھی گرمی ہوتی ہے۔ ان گرمی اور سردی کے موسموں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھل فروٹ عطا کیے، آپ کی غذائی اجناس پیدا کی۔ کسی موسم میں گیہوں پیدا ہو جاتا ہے، کسی موسم میں مکئی پیدا ہو جاتی ہے، کسی موسم میں باجرہ پیدا ہو جاتا ہے، کسی موسم میں آم لگتا ہے، کسی موسم میں سیب پیدا ہوتا ہے، یعنی آپ جتنے بھی موسموں میں زندگی گزارتے ہیں ان موسموں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی ضروریات کے لیے رزق فراہم کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ سارا کارخانہ قدرت جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور جس کارخانہ قدرت میں کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو ہماری خدمت گزاری سے انکار کر رہی ہو، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائی؟ اور اگر یہ چیزیں بیکار بنائی ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں کچھ سوچ بچار نہیں کرنی چاہیے، تو پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ ایک کتے کی زندگی میں اور انسان کی زندگی میں کیا فرق ہے، ایک بلی کی زندگی میں اور انسان کی زندگی میں کیا فرق ہے، ایک چوہے میں انسان میں کیا فرق ہے۔ چوہے کو بھی اللہ تعالیٰ نے دھوپ عطا کی ہے، چوہا بھی چاندنی سے فائدہ اٹھاتا ہے، چوہا بھی کھانا کھاتا ہے، چوہے کے بھی بچے ہوتے ہیں، چوہا بھی شادی کرتا ہے، چوہا بھی گھر بناتا ہے، چوہے کے اندر بھی گرمی سردی کا احساس ہے، وہ بھی اپنی گرمی سردی سے حفاظت کے لیے انتظام کرتا ہے۔ کیونکہ ایک زور سے آپ پھونک مارے تو سینکڑوں چیونٹیاں ہوا میں اڑ کے ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے، ان کے اندر عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، وہ برسات کے لیے راشن بھی جمع کرتی ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی زمین پر مخلوقات کیوں ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں شغل مخلوقات بنایا ہے؟ اگر آپ کے اندر سوچ بچار نہیں ہے، آپ کے اندر تفکر نہیں ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، آپ جو وسائل استعمال کرتے ہیں مفت میں، ان وسائل کے استعمال کے پیچھے اس ذات باری تعالیٰ کو تلاش نہیں کرتے جو آپ کو مفت وسائل فراہم کر رہا ہے، تو آپ شغل مخلوقات کس طرح ہیں؟ آپ حیوانات سے ممتاز کس طرح ہوئے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے کائناتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی ذالک لآیات لأولی الالباب، کہ ہم نے یہ پورا نظام اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگ عقل و شعور سے کام لیں اور یہ سوچے کون وہ ذات ہے جس نے انسان کے لیے اتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کر دی ہیں، اور ہر نعمت انسان کو مفت عطا کی گئی۔ پانی کا اگر علامہ کے یہاں سے بل آنے لگے تو ذرا غور سے کریں کیا صورت ہوگی۔ دھوپ کا ٹیکس، دھوپ کے اوپر علامہ ٹیکس لگا دے، چاندنی کے اوپر ٹیکس لگ جائے، ہوا بغیر پیسے کے آپ کو نہ ملے، یا ہوا اس وقت ملے جب آپ کہیں کہ 2 نفلیں اللہ تعالیٰ کی پڑھو، تو پھر 1 گھنٹے کے لیے آپ کو ہوا ملے گی۔ انسان کیا نفلوں کے علاوہ کوئی دوسرا کام کر سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو زمین پر و کائنات پر ہیں، یہ اس لیے ہے کہ انسان تفکر کر کے اس ذات باری تعالیٰ کو تلاش کرے جس نے تمام چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کی۔ یہ بات پیغمبران علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے،
اس بات کا انہیں علم تھا کہ ایک ہستی ہے کہ جس نے انسان کو اپنی نیابت اور خلافت عطا کر کے زمین و آسمان کی تمام کنجیاں خزانوں کی عطا کر دی. وہ خزانے کیا ہیں؟ وہ کنجیاں کہاں ہیں؟ وہ علم کیا ہے جس علم کی بنیاد پر انسان پھر ارض خلیفہ بن گیا، زمین میں اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ بن گیا. یہ سوچ بچار کرنے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گوشہ نشینی اختیار کرتے تھے، پہاڑوں پہ تشریف لے جاتے تھے، اور انتہا یہ ہے کہ جس ذات اقدس کے لیے ساری کائنات اللہ نے بنائی، اس ذات اقدس نے بھی اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کیا. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کرتے تھے، یعنی مراقبہ کرتے تھے. اب مراقبے کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا مراقبہ. اگر کوئی انسان اللہ کی نشانی میں غور و فکر نہیں کرتا، وہ انبیاء کی طرز فکر کے خلاف زندگی گزارتا ہے. نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، یہ کس کے لیے آپ کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں. جب آپ اللہ کو جانتے نہیں تو اس عمل کی تکمیل کیسے ہوئی؟ آپ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں ہوتی ہیں، 34 سجدے ہوتے ہیں. آپ اللہ کے نام پر کھڑے ہو کر 34 سجدے کرتے ہیں، اور 1 منٹ کے لیے آپ کا ذہن اللہ کی طرف نہیں جاتا. کیا یہ عمل صالح ہوا؟ کیا آپ نے اس عمل کی تکمیل کر دی جو سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس لیے عطا کیا کہ اگر آپ نے عمل صحیح کر لیا تو آپ اللہ رسیدہ ہو جائیں گے، آپ اللہ کو جان لیں گے، آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے. اللہ تو آپ کی سنتا ہی ہے، آپ بھی اللہ کی سننے لگے. تو مراقبے کا مطلب ہے غور و فکر کرنا. آپ اگر کسی سائنسی ایجادات کو سامنے رکھ کر کسی چیز کو ایجاد کرتے ہیں، یہ چیز کیا اس وقت تک ایجاد ہو سکتی ہے جب تک آپ اس میں غور و فکر نہ کریں؟ کہ جتنی سائنسی ایجادات ہیں یہ سب غور و فکر کا نتیجہ تو ہے. جب تک مسلمان غور و فکر کرتے رہے مسلمان سائنٹسٹ بنے رہے، اور جب مسلمانوں نے غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، یعنی مراقبہ کرنا چھوڑ دیا، مسلمان محروم ہو گئے. جن غیر مسلموں نے مراقبہ کرنا شروع کیا، غور و فکر کرنا شروع کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے عروج عطا کر دیا. تو مراقبہ سے مراد یہ ہے کہ آپ اللہ کی کھوج میں، اللہ کی تلاش میں اپنے ذہن کو ایک نقطے پر مرکوز کر کے یہ سوچیں کہ اللہ کیا ہے. اور یہ آپ جب سوچیں گے جب آپ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے ان کا شکر ادا کریں گے اور ان نعمتوں کے بارے میں سوچ بچار کریں گے. تخلیق کرنے والا اللہ اپنی مخلوق سے پہچانا جاتا ہے. تو اللہ کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ مخلوق کو سامنے رکھ کر ہی تو پہچانیں گے کہ ایک مخلوق ہے، 10 مخلوق ہے، 1 لاکھ مخلوق ہے، 1 کروڑ مخلوق ہے، اور ایک خالق ہے اللہ. تو اس مخلوق میں آپ بھی ایک مخلوق ہے. اب انسان جب سوچ وچار کرے اپنے ہی بارے میں، آپ سوچیں ایک آپ کا جسم ہے، ایک آپ کی روح ہے. جب تک کہ جسم اور روح دونوں ساتھ ساتھ نہ رہیں آپ حرکت کر سکتے ہیں. اگر آپ کے جسم سے آپ کی روح رشتہ منقطع کر لے تو آپ پانی پی سکتے ہیں. اگر آپ کی روح آپ سے جدا ہو جائے آپ شادی کر سکتے ہیں.
تو اب یہ دیکھیے ایک فکر ہے، ایک فکر یہ کہ انسان کا جو جسمانی وجود ہے وہ تابع ہے روح ہے، انسان کا جو مادی وجود ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ اگر روح ہوگی تو مادی وجود حرکت کرے گا، اگر روح نہیں ہوگی تو مادی وجود حرکت نہیں کرے گا، بلکہ وہ ڈیڈ باڈی ہو جائے گا، لاش ہو جائے گا۔ جس مادی وجود کے ساتھ روح نہیں ہوتی وہ مادی وجود قبر کے اندر ڈال کے مٹی سے ڈھانپ دیا جاتا ہے، اور جب تک مادی وجود کو سنبھالنے والی روح ساتھ رہتی ہے، اس آدمی کو آپ زندہ بھی کہتے ہیں، اس آدمی کو آپ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، اس آدمی کو آپ انجینئر بھی کہتے ہیں، اس آدمی کو آپ سب کچھ کہتے ہیں۔ تو یہ مراقبہ جو ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ صاحب یہ نئی چیز کہاں سے آ گئی۔ اب تو خیر اللہ کا بڑا کرم ہے، اتنے سالوں کے بعد لوگ سن کے عادی ہو گیا اور انہوں نے قبول کر لیا، ورنہ تو ایسے میرے پاس خط آتے تھے کہ صاحب یہ اسلام میں پیوند کاری ہو گئی، مراقبہ کہاں سے آ گیا، اور آپ کو کیوں نہ ختم کر دیا جائے اور کیوں نہ یہ کر دیا جائے، اور ایسی مغلظات گالیاں، الہی توبہ الہی توبہ الہی، کہ صاحب اسلام میں مراقبہ کہاں ہے؟ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں مراقبہ کیا، تو کہنے کہ صاحب وہ مراقبہ تو اسلام سے پہلے کا تھا۔ ہمارے ذمے تو یہ ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں۔ بھائی سوال یہ ہے کہ حج، روزہ، زکوٰۃ یہ تو قرآن کا حکم ہے، اس کو کون منع کر رہا ہے؟ اور اگر کوئی منع کرے گا تو وہ اسلام سے خارج کیوں نہیں ہو جائے گا؟ اب ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز میں ہمیں حضور قلب کیوں نہیں نصیب ہوتا؟ اس نماز میں ہمارا ذہن دنیا میں کیوں بھاگتا دوڑتا رہتا ہے؟ وہ کہنے کے ساتھ وہ دنیا کا نظام تو ایسا ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ خیالات تو آتے رہتے ہیں۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، اب آپ کسی کمپنی میں ملازم ہیں، اکاؤنٹنٹ ہیں، انجینئر ہیں، یا آپ کے ذمہ کوئی لکھنے پڑھنے کا کام ہے، اب آپ کے ذہن میں اسی طرح وہاں خیال آئیں جس طرح نماز میں آتے ہیں، وہ آپ کو کتنے دن ملازم رکھیں گے؟ لیکن نماز میں آپ کو خیالات آتے ہیں، اسی طرح کے خیالات اگر آپ کو ڈیوٹی پہ جانے کے بعد آئیں تو ایسے مطلب آپ کی ملازمت ختم ہو جائے گی۔ تو اب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو یکسو ہونے کی پریکٹس نہیں ہے؟ جب پیٹ کا معاملہ آتا ہے تو انسان یکسو ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کا معاملہ آتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو خیالات تو آتے ہی ہیں۔ بھائی کیوں آتے ہیں؟ اس لیے خیالات آتے ہیں کہ اللہ کی ربوبیت پر آپ کو دلی یقین نہیں ہے۔ ملازمت میں وہ جو آپ کا باس ہے یا جو آپ کا مالک ہے کارخانے کا، اس کے اوپر آپ کو یقین ہے کہ اگر ہم نے یکسوئی کے ساتھ کام کیا تو تنخواہ ملے گی، اور یکسوئی کے ساتھ کام نہیں کیا تو تنخواہ نہیں ملے گی، اور ہمیں ملازمت سے نکال دیا جائے گا۔ جبکہ غور و فکر اور مراقبے کے نتیجے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی انسان، کوئی زیرو زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ بتائیے اللہ تعالیٰ ہوا بند کر دیں، اللہ تعالیٰ آکسیجن ختم کر دیں، اللہ تعالیٰ زمین کو منع کر دیں بھائی کھیتی نہیں اگانے کی ضرورت ہے، کوئی پھل بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سورج کو منع کر دیں کہ بھائی خبردار اس نے دھوپ نکالی۔ جتنی چیزیں آپ کو میسر ہیں آپ دوسرے لوگوں کو پیسے دے کے خریدتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی ایک پیسہ نہیں بھیجتا۔ ہر چیز آپ مفت کھا رہے ہیں، ہر
چیز آپ کی زندگی کے لیے جو ضامن ہے وہ آپ کو مسلسل متواتر اور آپ کی کوشش کے بغیر آپ کو مل رہی ہے، وہاں تو آپ کو ذہنی یکسوئی ہوتی نہیں ہے، اور جب سیٹھ کا معاملہ آتا ہے وہاں آپ کو ذہنی یکسوئی ہوتی ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا یقین سیٹھ کے اوپر زیادہ ہے، اللہ کے اوپر اس کا یقین نہیں ہے؟ آپ کہیں پھنس جائیں، آپ کو کوئی تکلیف ہو، پھر دیکھیں کیسا اللہ کے ساتھ آپ کا ذہن یکسو ہوتا ہے۔ عبادت میں بھی آپ کا دل لگے گا، دعا میں بھی آپ کا دل لگے گا، کبھی آپ سجدے میں پڑھ کے دعا مانگ رہے ہیں، کبھی کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے ہیں، کبھی ٹہل رہے ہیں اور کوئی نام پڑھ رہے ہیں، کوئی اسم کا ذکر کر رہے ہیں، کوئی آیت پڑھ رہے ہیں، مجال ہے جو ذرا سے بھی آپ کا ذہن ادھر سے ادھر ہو جائے، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے رحم کیا آپ کا کام ہوا، پھر آپ کا ذہن کہتی نہیں وہ تو یکسو ہوتا ہی نہیں۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دنیا میں رہتے ہوئے ذہنی یکسوئی حاصل نہیں ہوتی، اس کی پریکٹس نہیں، پریکٹس ہے، ملازمت میں پریکٹس ہے، پڑھنے لکھنے میں۔ ایک آپ امتحان دے رہے ہیں، امتحان آپ دے رہے ہیں، نماز کی طرح وہاں آپ کو ذہنی انتشار ہو، کیا کبھی آپ زندگی بھر پاس ہو سکتے ہیں؟ تو کیوں ذہنی یکسوئی ہو جاتی؟ وہی امتحان کام ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر ذہنی یکسوئی کے ساتھ پرچے حل نہیں کیے تو ممتحن نے ہمیں فیل کر دینا، اور جب ہم فیل ہو جائیں گے تو ہمیں ڈگری نہیں ملے گی، اور جب ہمیں ڈگری نہیں ملے گی تو ہمیں ملازمت نہیں ملے گی، اور جب ہمیں ملازمت نہیں ملے گی تو ہمارا پیٹ نہیں بھرے گا۔ کیا بکواس ہے! یہ اتنے چرندے پرندے، درخت، اشجار، پھول، پھلواریاں کیا امتحان دے کے ڈگریاں لے رہی ہیں؟ کیا ملازمت کر کے روٹی کھا رہی ہیں؟ کیا ان کے پرندوں کے کوئی کارخانے لگے ہوئے، فیکٹری لگی ہوئی؟ بات یہ نہیں ہے، بات سیدھی اور سچی ہے کہ انسان کے دماغ میں اللہ کا جو یقین ہے وہ نامکمل ہے۔ جب پریشان ہوتا ہے تو یقین کی تکمیل ہو جاتی ہے، بچہ بیمار ہوتا ہے یقین کی تکمیل ہو جاتی ہے، بیوی بیمار ہو جائے یقین کی تکمیل ہو جاتی ہے، اور جب کہتے ہیں اللہ اکبر سارا یقین پھر جاتا ہے۔ یہ مذاق ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَلَيْسَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، ان نمازیوں کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ نمازیوں، مسلمین جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے۔ بے خبری ہوئی نا بھائی، آپ نے اللہ اکبر کیا، میں نے ابھی عرض کیا نا کہ آپ نے 34 سجدے کیے اور سلام پھیر کے آپ غور تو کرنے لگا کہ بھائی یہ 17 رکعتیں پڑھی ہیں، 17 رکوع کیے ہیں، 34 سجدے کیے ہیں، ہر سجدے میں اگر 3 دفعہ بھی سبحان ربی الاعلیٰ کہا تو 100 سے زیادہ ہم نے اللہ کا نام لیا۔ کیا ایک دفعہ بھی ہمارا ذہن اس طرف گیا کہ ہم جو سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں یہ اللہ نے سن لیا؟ کیا کبھی اس طرح ہمارا ذہن گیا کہ سبحان ربی الاعلیٰ میں اتنی دفعہ کہا اللہ نے ایک دفعہ بھی یہ لبیک نہیں کہا؟ حضور قدمت بابا نے مجھے قصہ سنایا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء دلی میں ایک صاحب تشریف لائے، عصر کی نماز کا وقت تھا، انہوں نے لکڑیوں کا گٹھڑ اٹھا کے ایک طرف رکھا اور جماعت میں جب شریک ہوئے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے درخواست کی کہ آپ امامت کریں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت آج آپ کی نیچے نماز پڑھیں۔ وہ کھڑے ہو گئے نماز پڑھ۔ وہ جب 4 رکعتیں پوری ہوئی
تو مغرب کا وقت بھی ختم ہو چکا تھا، عشاء کا وقت بھی ختم۔ وہ اگر رکوع میں ہے تو رکوع میں یہ سبحان بھی عظیم نہیں کہہ رہے، سمی اللہ لمن حمیدہ، آپ تو اسی میں کھڑے ہوئے۔ خیر وہ نماز پڑھائی، انہوں نے لکڑی کا گٹھر اٹھایا اور چلے گئے۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دوستوں نے کہا کہ حضرت یہ کیسی نماز ہوئی کہ مغرب کی نماز بھی گئی، عشاء کی نماز بھی گئی، اور کھڑے کھڑے پیر ویسے ہی سوج گئے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی زندگی میں ہم نے ایسی نماز پڑھی نہیں اور کسی نے بھی نہیں پڑھی، یہ بندہ ہمارے طرح نماز نہیں پڑھتا۔ جب یہ کہتا ہے سبحان ربی العظیم، جب تک وہاں سے لبیک کے الفاظ آواز نہیں آتی اللہ سے، دوسرے دفعہ سبحان ربی العظیم نہیں کرتا۔ اب کہ ایک دفعہ سبحان ربی العظیم میں ذہن یکسو ہو گیا، میرے حساب سے تو پوری نماز ہو گئی۔ پھر آپ مزید کوشش کریں گے، 2 دفعے ہوگا، 3 دفعے ہوگا، ٹھیک ہے نا، پریکٹس سے تو ہر کام ہو جاتا ہے۔ جب ہم اس بات کو تسلیم ہی نہیں کریں گے کہ ذہنی یکسوئی کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے، تو ہم کیوں کوشش کریں گے، کیوں جدوجہد کریں گے؟ مراقبہ دراصل ذہنی یکسوئی حاصل کرنے کے لیے ایک پریکٹس ہے، ایک مشق ہے، ایک عادت ہے، اور یہ وہ عادت ہے کہ جس کو پختہ کرنے کے لیے تمام پیغمبران علیہ السلام نے مراقبہ کیا، تمام اولیاء اللہ نے مراقبہ، تمام بزرگوں نے مراقبہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، اور وہ لوگ جو اللہ کے علوم کو جان جاتے ہیں، جن لوگوں پر یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ کی ہستی کیا ہے، وہ کچھ بھی کرتے ہیں ان کا ذہن اللہ کی طرف لگا رہتا ہے۔ کیوں لگا رہتا ہے؟ انہوں نے اس بات کی پریکٹس کی ہے۔ تو مراقبہ ایک ایسی پریکٹس ہے، ایک ایسی کوشش ہے کہ جس کے کرنے سے آپ کے اندر یکسو ہونے کا عمل پیدا ہو جائے، پریکٹس ہو جائے گی آپ۔ اچھا وہ نماز میں ہی نہیں ہوگی، ہر کام میں ہوگی۔ جب آپ دفتر جائیں گے، آپ ذہن میں آپ کا یکسو ہے تو آپ کی جو کام کی حفاظت ہے وہ بڑھ جائے گی۔ آپ کچھ لکھ رہے ہیں، ذہنی یکسو کے ساتھ آپ لکھیں گے، ظاہر وہ اچھا لکھیں۔ آپ دستکار ہیں، ذہنی یکسو کے ساتھ آپ دستکاری کریں گے، آپ کا مال یقیناً بہت اچھا بنے گا۔ آپ یہ غور فرمائیں کہ ذہنی انتشار کے ساتھ آدمی اچھا کام کرتا ہے، ذہنی یکسو کے ساتھ اچھا کام کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں مراقبہ کرنے سے، یعنی ذہنی یکسوئی کی پریکٹس کرنے سے آپ کی نماز بھی اچھی ہوگی، آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی، آپ کا دین بھی اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولوا اسلمنا، کہ یہ مسلمان تو ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ قولوا اسلمنا یہ کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، قولوا اسلمنا یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن ابھی ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے مسلمان ہونا پہلی سیڑھی ہے، یقین ہونا اسلام کی تکمیل ہے۔ مسلمان کلمہ پڑھ کے ہو سکتا ہے، لیکن یقین کے بغیر اسلام کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اب وہ یقین آپ کس طرح حاصل کریں گے؟ اس کی پریکٹس کریں گے۔ جیسے جیسے آپ پریکٹس کرتے چلے جائیں گے، اسی مناسبت سے آپ کے اندر یقین کا پیٹرن بنتا چلا جائے گا، اور آپ کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمان
وہ مسلمان ہو جائیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان داخل ہو جاتا ہے. کلمہ پڑھنے سے ہم مسلمان ہو گئے، لیکن سوچ سے، تفکر سے، اللہ کی تلاش سے، اللہ کے لیے مراقبہ کرنے سے ہمارے اندر یقین پیدا ہوتا ہے. اور جب وہ یقین پیدا ہوتا ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح متوجہ ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہے. نور وسلم یہ کہتے ہیں مسلمان ہو گئے، وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن ابھی ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. تو ایمان کی منزل میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کو تلاش کریں. اب اللہ تو نظر نہیں آ رہا، کہاں تلاش کریں؟ اللہ کی نشانیوں میں تلاش کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی نشانیوں میں تو اللہ کو تلاش کیا. پھر ستارے کیا اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ چاند اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ سورج اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ اور جب انہوں نے اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کیا اور یہ دیکھا کہ ستارے بھی ڈوب گئے، چاند بھی ڈوب گیا، سورج اتنا چمک رہا تھا اس کو بھی زوال آ گیا، اس کی بھی دھوپ پتہ نہیں کہاں چلی گئی، تو اس سوچ و بچار کے نتیجے میں انہوں نے فرمایا کہ ڈوبنے والا، گھٹنے والا اللہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ کب انہوں نے فرمایا؟ کب فرمایا؟ جب غور و فکر کیا. غور و فکر کرنے مراقبہ کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے ہی آپ بیٹھے تو اس کو مراقبہ کہتے ہیں. مراقبے کا مطلب ہے غور و فکر، ریسرچ، تلاش، کھوج. کسی چیز کی گہرائی میں جا کر اس کو تلاش کر کے اس کی ماہیت کو اور اس کی حکمت کو تلاش کرنا، یہ مراقبہ ہے. اب اس لیے آپ آنکھیں بند کر کے غور و فکر کریں تو بھی مراقبہ ہے. کھلی آنکھوں سے آسمان کو دیکھیں اور یہ کہیں کیا سبحان اللہ، کیا اللہ نے آسمان بنایا، یہ بھی مراقبہ ہے. نماز میں نیت باندھ لیں، پوری توجہ کے ساتھ اپنے ذہن کو اس طرف لگا دیں کہ اب جب میں نے ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ دیا، اب دنیا کی کوئی چیز بڑی نہیں ہے. اور اگر نماز کے دوران کسی چیز کا خیال آ گیا پھر وہ چیز بڑی، اس کا خیال آ گیا. آپ کیا سمجھے؟ اللہ اکبر، اب اللہ بڑا ہے، ٹھیک ہے جی. اب آپ کو بکری کا خیال آ گیا تو کون بڑا ہے؟ نہیں، سوچنے کی بات ہے. یہ مسلمانوں کی جو ذبح حالی ہے، مسلمانوں کی جو ذلت اور رسوائی ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ اسلاف کا جو ورثہ تھا، غور و فکر کرنا، مراقبہ کرنا، سوچ بچار کرنا، اللہ کو ڈھونڈنا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، وہ مسلمانوں کے اندر سے نکل گیا. کیا 14 سال میں نمازیں تبدیل ہو گئی؟ کیا 14 سال میں کوئی روزے کا کوئی فلسفہ بدل گیا؟ کیا 14 سال میں 14 سال پہلے کا حج اور تھا، آج کا حج اور ہے؟ پھر کیوں مسلمان خستہ حال ہے؟ کیوں؟ بات وہی ہے کہ ہمارے بڑے جب اللہ اکبر کہہ کے نیت مان لیتے تھے تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اب ہم نے کہہ دیا کہ اللہ بڑا ہے. اب یہ منافقت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال آ جائے. اس بات کی وہ پریکٹس کرتے تھے، یعنی مراقبہ کرتے، اور جیسے جیسے وہ پریکٹس کرتے تھے اسی حساب سے ان کا ذہن بن جاتا تھا. ہم بھی اگر پریکٹس کریں ہمارا بھی ذہن بنے گا. ہمیں یکسو ہونے کی پریکٹس ہے یا نہیں ہے؟ بھائی ملازمت میں ہے، پڑھنے میں ہے، امتحان دینے میں ہے، یا جب خدا نخواستہ کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ سے دعا کرنے میں ہے. آپ یہ کہیں گے اللہ سے تو نہیں ہے. بھائی کیسے نہیں ہے؟ آپ دیکھیں جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں جی مجھے تو 2 دن کا مہمان ہے،
کیسی یکسوئی ہوتی ہے؟ کیا سوائے اللہ کے کسی اور کا خیال آتا ہے؟ جب تک ڈاکٹر حکیم یہ نہیں کہتا کہ بس 2 دن کا مہمان ہے، اس وقت تو ڈاکٹر حکیم کو یقین ہوتا ہے، اور ڈاکٹر حکیم کہتا ہے میں 2 دن کے مہمان ہے، دعا کرو اب بھائی، اب تم جینا ہے بھائی، اب اللہ کے علاوہ کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں آتی۔ کسی بزرگ کے پاس جائیں گے دعا کرانے، وہ بھی ظاہر ہے اللہ سے نے جبھی گئے۔ کوئی روحانی علاج کریں گے کہ اللہ پر یقین ہے جبھی تو روحانی علاج کیا۔ کوئی تعویذ ٹوٹکا ڈنڈا جو بھی ہے، دم درود، یہ سب کیوں کرتے ہیں آپ؟ اللہ کا یقین پیدا ہو جاتا ہے بھائی اب اللہ ہی ہے، اب یہاں باقی کچھ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ بھی ذہنی یکسوئی کی پریکٹس موجود ہے۔ تو جب آپ ناخوشی میں یکسوئی حاصل کر لیتے ہیں تو خوشی میں یکسوئی کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ بات وہی ہے کہ ہم پریکٹس نہیں کرتے، ہم اس طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ آج آپ یہ سوچ کے جہاں سے اٹھیں کہ بھائی نماز تو اس طرح پڑھنی ہے کہ بس یہ ہوگا کہ جیسے حضور نے فرمایا یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ بھائی ہم تو چلو ابھی اس قابل ہے نہیں کہ اللہ کو دیکھیں، جب ہوں گے دیکھیں گے، لیکن اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو آپ نیت باندھ لیں اللہ اکبر، اور آپ کا ذہن اس طرف ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تب تو آپ کو ذہن یکسو نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کوشش ہی نہیں کریں گے۔ آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، دکان کرائے پہ لیتے ہی نہیں ہے تو کاروبار کہاں سے ہوچے گا بھائی؟ دکان بھی ہے آپ کے پاس، مال بھی ہے آپ کے پاس، میل بھی ہے آپ کے پاس، آپ دکان ہی نہیں کھولتے، کاروبار کیسے ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی تعداد نشانی آپ کے سامنے رکھ دی ہے، آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ بھئی تمہاری زندگی جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں، تمہاری موت ہمارے ہاتھ میں، ہم تمہیں پیدا کرتے ہیں، ہم تمہیں زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ہم تمہیں روز موت کی نیند سلا دیتے ہیں اور صبح کو پھر تمہیں زندہ کر کے اٹھا دیتے ہیں۔ کیا سب آدمی کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم تمہیں موت کی نیند سلا دیتے ہیں تو تمہیں کوئی اٹھانے والا نہیں۔ آپ بتائیں انسانی تاریخ میں کوئی مرا ہوا آدمی زندہ ہوا؟ اب یہ معجزے پیغمبروں کی تو بات الگ ہو گئی نا۔ معجزے بھی انہیں لوگوں سے صادر ہوئے جن لوگوں کا اللہ کے اوپر یقین کامل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اگر معجزہ ہوا تو کس بنیاد پر ہوا؟ اللہ پر ان کو یقین، ان کو پریکٹس تھی امانت اس بات کی کہ یہاں جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، اور اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی قادر ہے۔ تو مراقبے کا مفہوم میرے خیال ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مراقبے کا مطلب یہ کہ کھوج لگانا، تلاش کرنا، گہرائی میں تفکر کرنا۔ نماز میں جب آپ کھڑے ہوں تو یہ آپ کا یقین ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بھی مراقبہ ہے۔ ایک آپ آم لے لیں، اس آم کے ذائقے کو دیکھیں، اس آم کی شکل کو دیکھیں، اس آم کے رنگ کو دیکھیں، اس درخت پہ وہ آم لگا ہے، اس درخت کو دیکھیں، جس زمین میں وہ درخت ہوگا اس کے بارے میں غور و فکر کریں۔ یہ سارا غور و فکر کنسنٹریشن جو ہے یہ سب مراقبہ۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ جو صلاحیت ہمارے اندر موجود ہے ہم اس کو بروئے کار لیں اور اس کی پریکٹس کریں، اور معمولی سی کوشش سے، معمولی سی جدوجہد سے۔ اب جو لوگ نمازی ہیں، دیکھیے کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، ان لوگوں سے تو 1000 بچے اچھے ہیں نا جن کو ابھی مسجد میں وہ آتے ہی نہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ توفیق دی اللہ نے جیسی بھی ہے، نماز کھڑے تو ہو گئے نا، تو ہمارا آدھا کام تو ختم نہیں ہو گیا۔ وہ جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کو تو ڈبل کام کرنا پڑے گا۔ پہلے نماز کی عادت ڈالنی پڑے گی، نماز کی پریکٹس کرنی پڑے گی، پھر اس کو کہے گا بھائی مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہمیں تو یہ کہ آدھا کام تو ہمارا ہوا ہے،
گھر سے ہم چلتے ہیں، وضو ہم کرتے ہیں، پاکیزگی وضو کی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دیتا ہے، مسجد میں آ کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے نیت مان لیتے ہیں، تو آدھا کام تو ہمارا ختم ہوا ہے، اب آدھا کام رہ گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ سب حضرات جب بھی کبھی اپنے گھر میں سکون کے ساتھ بیٹھیں، اپنے بچوں کو بھی یہ بات بتائیں، اپنی بیویوں کو بھی یہ بات بتائیں، اپنے والدین کو بھی یہ بات بتائیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، حاضر و ناظر ہے، دیکھ رہا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ کوئی آدمی اس وقت گناہ کر سکتا ہے جب اسے یہ پتا ہو مجھے کوئی دیکھ رہا ہے؟ گناہ کر پڑتا ہے، دروازہ بند کر لے گا، کپڑا کھینچ دے گا، کچھ بھی کرے گا، بھلے گناہ وہ اس وقت کرے گا کہ جب اسے یقین ہو جائے گا اب مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ اللہ میاں تو دیکھ رہے۔ اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے، جو فی الحقیقت صحیح بات ہے کہ اللہ تو سب کو دیکھ رہا ہے، تو اس یقین کے بعد کوئی آدمی گناہ کر سکتا ہے؟ تو اس سے مطلب یہ زبانی کلامی بات ہے، یقین کسی کو نہیں۔ یعنی آدمی کے دیکھنے کا تو یقین ہے، اللہ کے دیکھنے کا یقین نہیں۔ آپ دیکھیے کیسی یہ اچھی بات ہے، بری بات ہے؟ سب جانتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے بعد بھی گناہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ اس سے ہم زبانی بات کر رہے ہیں، ہمارے اندر اللہ کے دیکھنے کا یقین نہیں ہے۔ حضور قندر بابا نے ایک قصہ سنایا کہ ایک کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، مقدمے کے وقت دیر پہ بیٹھتا ہے، اذان ہو رہی نا، تو یہ ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے اپنے ایک مرید کو ایک مرغا دیا، ان کو بھائی اسے جا کے ذبح کر لو ایسی جگہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا۔ وہ گیا ادھر ادھر دیکھا، اس نے یہ مرغا ذبح کر کے رکھ دیا۔ بھائی کسی نے دیکھا تو نہیں؟ نہیں جی کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ ایک ان کے دوسرے نے مرید تھے، اس کو تو بلاؤ کہاں ہے، خیر انہیں ڈھونڈ کے بلایا گیا، ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ مرغا ذبح ہو گیا، انہیں بھی ایک مرغا دے دیا کہ بھئی یہ ایسی جگہ ذبح کر کے آؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ تو جناب صبح کے گئے، دوپہر ہوئی، شام ہوئی، رات ہوئی، اگلے دن پھر سورج نکلا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ صاحب عجیب بات ہے، اتنا سا کام تھا پورا دن لگا دیا۔ کہتے بھائی مجھے آنے دو، کیا بپتا پڑ گئی، کیا افتاد پڑی، کیا ہو گیا، پوری رات گزر گئی، ایسی کون سی جگہ وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ جہاں اسے کوئی نظر ہی نہیں آیا، اندھیرے میں تو کوئی نہیں دیکھتا۔ تو دیکھیں تو تھوڑی دیر میں وہ مرغا اپنی بغل میں دبایا چلے آئے۔ تو بزرگ نے پوچھا کہ بھائی ہم نے تم سے کہا تھا کہ مرغا ذبح کر کے لے آؤ، کہنے حضور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ میں نے تو مرغے کی گردن پہ جہاں بھی چھری رکھی، مجھے یہ نظر آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں تو مرغا واپس لیا۔ اب یہ بھی ایک پریکٹس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے ہمارا ایک رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پیار کرتا ہے، ہم سب کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ قرآن پاک میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا تذکرہ کیا ہو اور اپنی رحمت کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ اب یہ سانس کا آنا جانا، پیدائش، ماں کے سینے کو دودھ سے بھر دینا، یہ سب اللہ کی رحمت نہیں ہے نا؟ تو جو اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، آپ کو زندہ رکھے ہوئے، آپ کو وسائل دے رہا ہے، اس نے آپ کو ماں دی، اس نے آپ کو باپ دیا، اس نے آپ کو اولاد دی، اس نے آپ کو بیوی دی، شوہر دیا، کیا اس اللہ کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ آپ اس اللہ کو تلاش کریں؟ اس بات کا یقین حاصل کرنے کے اللہ میں دیکھ رہا ہے۔ یا اگر ٹوٹی پھوٹی نماز آپ پڑھتے ہیں تو 7 رکعت میں 8 رکعت میں چلو ایک ہی سجدے میں آپ کو یہ نظر آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بہت آسان عمل ہے، بالکل مشکل نہیں۔ بس بات یہ ہے کہ آپ اس بات کی پریکٹس کریں، ہفتے میں، 10 دن میں، مہینے میں، 2 مہینے میں، 6 مہینے میں، کبھی تو مشق مکمل ہوگی۔ اور آپ مشق کریں گے نہیں
تو 70 سال بھی آپ زندہ رہیں تو بھی مشق نہیں ہے.